قائدین اسلامی جمعیت طلبہ، عزیز طلبہ و طالبات، فیکلٹی ممبران، میں 5-6 منٹ مختصر سی بات کروں گا اور میں خود آپ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہوں۔ تو مجھے اپنے عزیز طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ جب غزہ کے لوگ بارود اور بموں کی بارش میں کھڑے ہیں تو ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ گفتگو سنیں گے۔ میں مختصراً انشاءاللہ چند منٹ میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کل رات 2 بجے استنبول سے پہنچا ہوں لاہور، اور وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی فلسطین کے حوالے سے، جس میں 80 ممالک کے پارلیمنٹیرینز شریک تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام بھی آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ سب سے پہلے میں جامعہ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کے دل جامعہ پنجاب کے طلبہ و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیکلٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ فلسطین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، امریکہ کے دیگر جامعات، یورپ کی جامعات میں فلسطین کے حق اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف جو تحریک ہے اس سے اظہار یکجہتی کے لیے آج جامعہ پنجاب کے طلبہ و طالبات نکلے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کولمبیا یونیورسٹی، ہارورڈ اور دیگر یونیورسٹیز میں سینکڑوں طلبہ و طالبات کو یونیورسٹی سے خارج کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، اور ہارورڈ یونیورسٹی کے فلسطین سولیڈیریٹی کمیٹی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم امریکہ کے جامعات، یورپ کے جامعات کے طلبہ و طالبات کی جدوجہد کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کے دل جامعہ پنجاب سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، 206 دن ہو گئے ہیں، 40,000 شہداء ہیں، 1 لاکھ زخمی ہیں، 70% شہداء وہ مائیں اور بچے ہیں۔ گزشتہ 206 دن سے یہ دہشت گردی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کہہ رہی ہے 2 جوہری بموں کے برابر بارود ان کے اوپر گرایا گیا۔ اقوام متحدہ بتاتی ہے کہ غزہ ایک کنسنٹریشن کیمپ تھا، لیکن اب ایک ویسٹ گریو یارڈ ہے، ایک وسیع و عریض قبرستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ غزہ کے ہر بچے کے مقابلے میں اسرائیل نے 30 کلو گرام کی بارود گرایا ہے، ہر بچے کے اوپر۔ یہ ظلم ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ بدترین دہشت گردی ہے، یہ جنگی جرائم ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اہلیان غزہ کو کہ یہ مظالم ان کے حوصلے کو نہ توڑ سکے۔ آج فلسطین جیت چکا ہے، غزہ جیت چکا ہے، مزاحمت جیت چکا ہے، جہاد جیت چکا ہے، استقامت جیت چکا ہے، قربانی اور ایثار جیت چکا ہے۔ اسرائیل ہار چکا ہے، اس کی فوجی قوت ہار چکی ہے، اس کا انٹیلیجنس شکست کھا چکا ہے، اس کی حیوانیت، شرمناک مظالم شکست کھا چکے ہیں، اس کے سرپرست امریکہ اور یورپ شکست کھا چکے ہیں۔ ان کی ناقابل شکست کا تصور تہس نہس ہو چکا ہے، اور مستقبل وہ اہلیان غزہ اور فلسطین کا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اہلیان غزہ کے صبر و استقامت کو 206 دن ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ان بدترین مظالم کے باوجود اپنے قیدی نہیں چھڑا سکا۔ ابھی تک وہ جو کہتے ہیں دنیا کی بڑی جنگی مشین، وہ جو کہتے ہیں دنیا کی جدید جنگی مشین، وہ جو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس مشین، وہ ابھی تک اپنی قیدی ان مجاہدین سے نہیں چلا سکا۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں امریکہ کی مذمت کرتا ہوں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی فل ممبرشپ کے خلاف ویٹو کا حق استعمال کیا۔ امریکہ نے سیز فائر کے خلاف کئی مرتبہ ویٹو کا اپنا حق استعمال کیا، ووٹ استعمال کیا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ $26 ارب جنگی امداد گزشتہ دنوں
امریکہ نے اسرائیل کو دی ہے، جہازوں کے لیے، ٹینکوں کے لیے، میزائلوں کے لیے، ایمونیشن اور گولہ بارود کے لیے، یہ فائنانسر ہے جینوسائیڈ کے، یہ اس نسل کشی اور قتل عام کے سرپرست اور اس کے فائنانسر ہے۔ 70% اسلحہ اسرائیل کا امریکہ اور یورپ سے آ رہا ہے، جو وہ مظلوم، انوسنٹ، ڈیفنسلس فلسطینیوں، ماں، بہنوں، خواتین اور بچوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں امریکہ اور یورپ کی جینوسائیڈ کی اس سرپرستی کی میں مذمت کرتا ہوں۔ میں جرمن سفیر کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ آج حکمرانوں کی بےغیرتی کی وجہ سے جرمن سفیر پاکستان کے تہذیبی دارالخلافہ لاہور میں تکبر کے ساتھ ایک نوجوان کو روکتا ہے، گستاخی کے انداز میں ایک نوجوان کو روکتا ہے۔ یہ ڈپلومیٹ کا رویہ نہیں ہوتا، یہ سفیر کا رویہ نہیں ہوتا۔ میں جرمن سفیر سے کہتا ہوں معافی مانگو، میں جرمن سفیر سے کہتا ہوں اپنے الفاظ واپس لو، میں جرمن سفیر سے کہتا ہوں تم وائسرائے نہیں ہو، تم آقا نہیں ہو، تمہیں اپنے الفاظ کی معافی مانگنی پڑے گی، اپنی گستاخی کی معافی مانگنی پڑے گی۔ میں لاہور کے اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستانیوں کی نمائندگی کی، اور میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے نوجوانوں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے نوجوانوں سے کہتا ہوں جہاں امریکہ اور یورپ کے سفیر جاتے ہیں، ان ممالک کے سفیر جو اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہیں، وہاں پہنچو اور وہاں ان کے خلاف احتجاج کرو، مہذب احتجاج، پرامن احتجاج، لاجیکل احتجاج ان کے خلاف کرو۔ ان کو بتاؤ جرمن سفیر صاحب، تمہاری ریاست کے ہاتھ سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ جرمن سفیر صاحب، تمہارے چپڑوں سے، تمہاری ریاست کے چپڑوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ ان کو بتاؤ امریکہ اور یورپ اور ان ممالک کے سفیروں کو جو اسرائیل کو فائننس کر رہا ہے کہ تم لوگوں کے خلاف پاکستان کے چپے چپے کے اوپر ہم احتجاج کریں گے۔ جہاں بھی لوگ جائیں وہاں نوجوان پہنچے، وہاں طلبہ پہنچے، وہاں طالبات پہنچے اور وہاں اپنے پرامن احتجاج کریں۔ اور میں OIC کی مذمت کرتا ہوں، یہ غلاموں کی انجمن ہے۔ میں غزہ جانا چاہتا تھا، میں مصر گیا، میں 2 ہفتے غزہ کے بارڈر پر رہا، میں نے مصری حکومت کی منت کی، سماجت کی کہ مجھے غزہ کے اندر داخل ہونے دیا جائے۔ میں 2 ہفتے بارڈر پر کھڑا رہا، لیکن مصری حکومت نے میرا ویزا ختم کر دیا، لیکن مجھے غزہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اور جب میں واپس آیا تو پاکستان سے میرے دورے کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ غلام ہیں۔ OIC امریکی غلاموں کا کلب اور انجمن غلامان امریکہ ہے، اور پاکستان کے حکمران بھی یہی صورتحال ہے ان کی۔ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا۔ میں کہتا ہوں ایک شخص بطور وزیر خارجہ اسماعیل ہانیہ سے تعزیت نہیں کر سکتا۔ عید کے دن اسماعیل ہانیہ کے 7 بچوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا بے دردی سے۔ ایک وزیر خارجہ انہیں تعزیت کا فون تک نہیں کر سکا اور انہیں اپنا ایک وزیر اعظم بنایا گیا۔ کیا امریکہ نوازی کے صلے میں، کیا اسرائیل نوازی کے صلے میں ان کو ایک اور عہدہ دیا گیا ہے؟ میں نے ٹویٹ کی اردن کے شاہ کے بارے میں، جب ایران نے اسرائیل پر میزائل پھینکے اور اردن نے اس کو روکے، میں نے کہا کہ اردن کا حکمران غدار ابن غدار ہے۔ مجھے پاکستان میں اسرائیلی لابی جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اردن ہمیں F-16 جہازوں کے پرانے اسپیئر پارٹس دیتا ہے، لہٰذا اردن کے خلاف بات نہ کرو۔ IMF کا 8 ارب روپے کا پیکیج ہمیں ملنے والا ہے، لہٰذا اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ میں آج جامعہ پنجاب کی سرزمین سے ان طلبہ و طالبات کی مجلس سے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، مسجد اقصیٰ برائے فروخت نہیں ہے، فلسطین برائے فروخت نہیں ہے، غزہ کا خون برائے فروخت نہیں ہے۔ ہم F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے بدلے قبلہ اول کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم IMF کے چند ڈالروں کے عوض IMF کا سودا نہیں کریں گے۔ فلسطین پاکستان کے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ فلسطین ہمارا روح ہے، فلسطین ہمارا خون ہے، فلسطین
हमारी जान है, अपनी जान और रूह का सौदा डॉलरों के एवज नहीं करने देंगे। और जो हुक्मरान ये करेगा, पाकिस्तान के नौजवान उनको नमूना इबरत बनाएंगे। मैं ओआईसी से कहता हूँ, 70 आपके 60 ममालिक हैं, आपके 80 लाख फौज है, आपके 70% कुदरती दौलत है, आपके 200 मिलियन आबादी है। तो मैं पाकिस्तान से भी कहता हूँ, ओआईसी से भी कहता हूँ कि अगर इन फौज और इस असलहे और इन हुक्मरानों की रेड लाइन गजा, फलस्तीन और किबला अव्वल नहीं है, तो मुझे बताओ तुम्हारी रेड लाइन फिर क्या है? अगर गजा के लिए मुस्लिम अफवाज नहीं उठी, पाकिस्तान की अफवाज नहीं उठी और हुक्मरान नहीं उठे, फिर ये मुसलमानों की फौज और हुक्मरान नहीं है, ये फिर गुलामों के लोग हैं और गुलामों के एजेंट हैं। और पाकिस्तान के हुक्मरान क्या खूबसूरत नाम रखते हैं। टैंक का नाम है अल खालिद टैंक, टैंक का नाम है अल खालिद टैंक, मिसाइल का नाम है गजनवी और गौरी, और अभी दूसरा टैंक बनाया उसका नाम है खैबर। खैबर, खैबर कौन था? हैदर, उसका नाम है हैदर। हैदर कौन था? हैदर वो था जिसने खैबर के किले को फतह कर दिया था। तो नाम साथ रखते हो, नाम शाहीन रखते हो, नाम गौरी रखते हो, नाम हैदर रखते हो, नाम खालिद रखते हो, तो ये किस लिए है? ये फौज परेड के लिए है? ये असलहा नुमाइश के लिए है? अगर ये मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत के खवातीन को न बचा सके, उन छोटे छोटे मासूम जिनके वजूद के टुकड़े किए जा रहे हैं, उनको ना बचा सके, तो फिर ये किस लिए है? इसलिए मैं हुक्मरानों से कहता हूँ कि वो आगे बढ़े और किरदार अदा करे और डर और खौफ की पॉलिसी को छोड़ दे। मैं आखिर में यह मुतालिबात रखूंगा जो मैंने वहाँ इस्तांबुल में उस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी रखी। सबसे पहले पाकिस्तान और ओआईसी फौरी सीज फायर के इक़दाम करे। दूसरा, जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करे, फ्लोटेला तरतीब दे, ख़त्म करे ब्लॉकेड को। और तीसरा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वहाँ भूख है, भूख, वहाँ ग़िज़ा नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ हमारे बच्चे और ख़वातीन और भाई तड़प रहे हैं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचा दी जाए। आईसीजे, आईसीसी में पाकिस्तान और ओआईसी पार्टी बने, ओआईसी वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो इसराइल के हैं उसकी ओपन हियरिंग करे, फलस्तीन की आज़ादी के लिए फंड कायम करे, फलस्तीन की आज़ादी के लिए मुत्तहिदा फौज कायम करे, और वहाँ से जो बच्चे हैं और जो जख्मी हैं उनको लिफ्ट करे, उनको इवैक्यूएट करे ताकि उनका इलाज किया जा सके। इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान के तमाम जामिया, पाकिस्तान के कॉलेजेस में, पाकिस्तान के छप्पे छप्पे में हम फलस्तीन के साथ हैं, हम गजा के साथ हैं, हम मस्जिद अक्सा के सिपाही हैं, हम इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े रहेंगे, हम गुलामों के खिलाफ खड़े रहेंगे, अमरीकी गुलामों के खिलाफ, इसराइली नवाजों के खिलाफ खड़े रहेंगे और हर महाज पर इनके खिलाफ अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ से छोटी सी रैली निकालेंगे ताकि गजा को भी मैसेज दें तलबा और तालिबात और कोलंबिया, हार्वर्ड और दुनिया भर के यूनिवर्सिटियों के तलबा जो फलस्तीन के हक में निकले हैं, अपनी रियासती तशद्दुद को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके साथ भी इज़हार यकजहती करें और नारे भी लगाएंगे, लब्बैक 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 या अक्सा, 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 लब्बैक